ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ لوگوں کے پاس سیکھا بھی تھا، سکھایا بھی تھا، تلاوتیں بھی کی تھی، لیکن اس کو وہاں کوئی صلہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ اللہ کی رضا نہیں تھی، نیت اچھی نہیں تھی۔ آج آپ دیکھیں کہ ہماری نیتیں کہاں تک مخلص ہیں، ہماری نیتوں میں کہاں تک اخلاص ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ جینا بھی اللہ کے لیے اور مرنا بھی اللہ کے لیے۔ یہاں تو چند تھوڑی بہت عبادت بھی اللہ کے لیے نہیں کر سکتے، بلکہ حد تو یہ ہے کہ لوگ جنازے میں بھی جاتے ہیں تو اللہ کے لیے نہیں جاتے۔ حد تو یہ ہے کہ لوگ الیاذ باللہ جمعہ کی نماز میں بھی آتے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں کہ کچھ لوگ مجھے دیکھ لیں کہ میں بھی مسجد میں آیا۔ میں بھی عیدگاہ میں آیا ہوں، میں بھی حج کے لیے جا رہا ہوں، میں بھی عمرہ کے لیے جا رہا ہوں، قربانی میں بھی کر رہا ہوں، روزے میں بھی رکھ رہا ہوں، وظیفے میں بھی پڑھ رہا ہوں۔ سوچو کتنا بڑا سودا، کتنی گھٹیا قیمت پہ لوگ بیچ رہے ہیں۔ عبادت اللہ کی ہے، صلہ انسان سے لینا ہے، اور انسان کی اوقات کیا ہے کہ انسان کسی انسان کو صلہ دے سکے۔ اللہ کی عزت کی قسم، ایک مرتبہ لفظ اللہ کہنے کا صلہ پوری کائنات نہیں ہو سکتی۔ اس کا نام زبان پر آیا، اس کا صلہ کائنات کی تمام نعمت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی عبادت کا صلہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ تو بندوں کو چاہیے کہ بندے جب اللہ کی عبادت کریں تو نیت خالص کریں اور سوچے کہ بس اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اسی لیے تو جنگ تبوک کے اندر جن صحابہ نے شرکت کی، جنگ تبوک کے اندر جو صحابہ شریک ہوئے تھے ان کو جیش الاسرت کہا جاتا ہے، تنگی والے فوجی۔ بلکہ وہ تنگی کا حال یہ تھا جنگ تبوک کے اندر، مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک ایک کھجور کو 8 مجاہدین استعمال کرتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم کے حوالے سے بیان ہوتا ہے کہ وہ ان کی باری جب آتی تھی کھجور کھانے کی تو چوس کر کے دوسرے کو دے دیتے تھے، کھاتے نہیں تھے کہ ایک کھجور نے تو 8 لوگوں نے استعمال کرنا ہے تو آخر ملے گا کتنا، تو چوس کے دے دیتے تھے اور پانی پہ اکتفا کرتے تھے۔ سفر لمبا، فوجی زیادہ، تنگی ہے، حتیٰ کہ جانوروں کو باندھنے کے لیے رسیاں نہ تھی تو کچھ خواتین نے اپنی چوٹیاں بھی کاٹ کر کے دے دی کہ اس بالوں کی رسی بنا کر کے جانور کو باندھ دینا۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں صدیق اکبر نے پورا مال لا کے دیا، حضرت فاروق اعظم نے آدھا مال لا کر کے دیا۔ بڑی تفصیل ہے جنگ بہت دشواری والا سفر تھا جنگ تبوک کا۔ ایک صحابی نے اپنے ساتھیوں کو بتایا، توجہ کریں صحابہ کا اخلاص، ایک صحابی نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ جب اللہ کے رسول کے ساتھ تبوک میں چلے تھے تو بہت دشواریاں تھی، سفر میں جگہ جگہ کٹھنائیاں تھی۔ یہ تو ان کی زبان سے نکل گیا سفر تبوک کی مشکلات، لیکن اسی بتانے پر پوری زندگی روتے تھے کہ میں نے کیوں بتایا، سفر تبوک کی مشکلات کیوں بتایا، سفر تبوک کی تکلیفیں کیوں بتایا، سفر تبوک کی مصیبتیں کیوں بتایا۔ لوگ کہتے ہیں آپ نے لوگوں کی ترغیب کے لیے بتا دیا کہ ہم نے اتنی مصیبتیں اٹھائی سفر تبوک میں تاکہ لوگوں کو بھی جذبہ پیدا ہو کہ وہ دین کی راہ میں تکلیفیں اٹھائیں۔ فرماتے ہیں میں اس پر ڈرتا ہوں کہ میں نے جو سفر تبوک کی تکلیفیں بتائی ہے اللہ مجھ سے ناراض ہو کر کے میرا وہ سفر رد نہ کر دے اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہ کر دے۔ یہ ان کا اخلاص تھا، یعنی اللہ کی راہ میں وہ جو مصیبتیں اٹھاتے تھے اس کو بھی کسی سے بیان کرنے کو خلاف ادب تصور کرتے تھے۔ اللہ کے لیے جو کیا وہ اس کو چھپانا ہی چاہتے تھے، اللہ کے لیے جو کیا وہ اس کو پردے ہی میں ڈالنا چاہتے تھے تاکہ ان کا اجر ضائع نہ ہو۔ اور یہاں تو حال یہ ہے کہ کیا اللہ کے لیے ہے اور اس کی تشہیر تو ہونی ہی چاہیے۔ ابھی آپ دیکھیے گا
کہ قربانیوں کے جانوروں کی تصویریں بھی واٹس ایپ پر آئے گی. قربانیاں بھی واٹس ایپ پر آئے گی. بچڑوں کا گھمانا پھرانا بھی واٹس ایپ پر آئے گا. بکروں کی تشہیر بھی واٹس ایپ پر آئے گی. کیا فکر ہے لوگوں کی؟ کیا چاہتے ہیں لوگ؟ کیا اللہ کا دیا ہوا صلہ کم ہے جو بندوں سے صلہ چاہتے ہیں؟ کیا اللہ کی دی ہوئی نعمت کم ہے جو بندوں سے صلہ چاہتے ہیں؟ ارے بندہ کیا دے گا صلہ؟ اور بندہ اگر کسی کو دے بھی تو اپنی اوقات کے مطابق دے گا. اللہ کسی کو صلہ دے تو اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے. تو جس نے اپنی شان کے مطابق دینا ہے صلہ اس سے لینا ہے. تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں. تو وہ جو علم والا بندہ ہے اللہ فرمائے گا کہ تو نے میرے لیے نہیں کیا بلکہ عالم کہلانے کے لیے کیا, علم والا کہلانے کے لیے کیا, خطیب کہلانے کے لیے کیا, ادیب کہلانے کے لیے کیا. ارشاد ہوگا اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ. حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں تیسرے بندے کو لایا جائے گا. جب وہ تیسرا بندہ آئے گا تو وہ تیسرا بندہ اللہ فرمائے گا میں نے تجھے نعمتیں دی تھی بندے, بتا تو نے کیا کیا؟ اے بندے تو نے کیا کیا؟ میں نے تجھے نعمتیں دی تھی. وہ عرض کرے گا مولا تو نے جو مجھے دولت دی تھی میں نے خوب لٹایا تیری راہ میں. اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے, تو اس لیے دولت خرچ کرتا تھا, پیسے نکال نکال کر دیتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں, سو میں نے تجھے کہلوا دیا, آج تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں. جن لوگوں کے لیے تو نے یہ کام کیا تھا جا کے صلہ ان سے لے لے اور اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالا جائے. یہ حدیث جب بھی پڑھی جاتی تھی سیدنا ابو ہریرہ جب بھی پڑھتے تھے تو اتنا روتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے کہیں روتے روتے ان کی جان نہ نکل جائے, روتے روتے ان کی روح نہ پرواز ہو جائے. لوگ دعائیں کرتے تھے کہ کاش ابو ہریرہ چپ ہو جائیں کہ پہلے 3 لوگوں کا حساب ہوگا اور تینوں کے پاس کتنے بڑے بڑے اعمال ہوگے, ایک کے پاس شہادت, دوسرے کے پاس علم, تیسرے کے پاس سخاوت, لیکن اللہ تعالیٰ تینوں کو جہنم میں داخل فرمائے گا صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ کام اللہ کے لیے نہیں کیا تھا. آج کتنا اللہ کے لیے ہو رہا ہے دیکھ لیں آپ. حج کو دیکھ لیں, زکوٰۃ کو دیکھ لیں, قربانی کو دیکھ لیں, صدقات کو دیکھ لیں, مسجدیں بنانے کو دیکھ لیں, مدرسے بنانے کو دیکھ لیں. آپ دیکھ لیجئے حضرت سیدنا داتا علی حجوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب پر چاہا تھا کہ میں اپنا نام نہ لکھوں, کشف المحجوب پر مصنف میں اپنا نام نہ لکھوں, لیکن پھر سوچا اپنا نام نہیں لکھوں گا تو کتاب غیر معتبر ہو جائے گی, پتہ نہیں کس کی ہے. تو اس ڈر سے لکھ دیا کہ معتبر ہو جائے تاکہ لوگ میری بات مان لیں, ورنہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری کتاب پر میرا نام لکھنے سے اللہ میرا اجر ضائع نہ کرے. بہت سارے بڑے بڑے ہمارے اسلاف ہیں, بڑے بڑے بزرگ ہیں, انہوں نے خود کتابیں لکھی, اپنا نام نہیں لکھا, اپنے شاگردوں کے نام سے منسوب کر دیا. بلکہ خود اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا, انہوں نے ان کے متعلق ایک بہت بڑے عالم دین نے مجھے بتایا کہ خطبے کی کتاب انہوں نے خود لکھی مگر اس کو اپنے نام سے شائع کرانے کی بجائے اپنے شاگرد کے نام سے شائع کرا دیا. یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ اپنے اعمال لوگوں کے نام سے شائع ہو جائیں تاکہ ضائع ہونے سے بچ جائے, کیونکہ اللہ تو دیکھ رہا ہے, صلہ تو اللہ نے دینا ہے. لیکن آج حال یہ کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ سب کا کے اعمال ہم اپنے نام کر لیں. اب تو حالت یہ بھی کتابیں خرید کر کے اپنے نام سے چھپائی جا رہی. لوگ لکھنے والے باصلاحیت لوگوں کو الا ماشاءاللہ پیسے دے دیتے ہیں اور وہ مسودہ خرید لیتے ہیں اور اپنے نام سے شائع کرا دیتے. میں کہاں اللہ والوں کی وہ ذات کہ اپنی کتابیں دوسروں کے نام سے شائع کرا دی تاکہ اجر ضائع نہ ہو, اور اب کہاں حالات یہ کہ دوسروں کی کتابیں اپنے نام سے شائع کرا دی, دوسروں کے کلام اپنے نام سے شائع کرا دی. اس کا مطلب اخلاص رخصت ہو رہا ہے, لوگوں کے نزدیک اللہ کی رضا کی اہمیت نہیں رہ گئی.
لوگوں کے نزدیک رضائے الہی کی اہمیت نہیں رہ گی، اور اللہ رب العزت اپنے محبوب سے فرما رہا ہے وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حبیب اعلان کر دیے کہ زندگی بھی خدا کے لیے ہے اور موت بھی خدا کے لیے۔ اور یاد رکھنا، اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہہ رہا ہوں، جس کام میں اللہ کی رضا ہوگی یا اللہ کی رضا کی نیت ہوگی، جس کام میں اخلاص ہوگا، اس کام میں اللہ رب العزت کی رضا شامل ہوگی، تو اس میں اللہ کی طاقت اور قوت بھی شامل ہوگی۔ جس کام میں خلوص ہوگا، اس کام میں خدا کی طاقت بھی شامل ہوگی۔ اس سلسلے میں ایک روایت بیان کی جاتی، اس میں میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ دین کے داعی اس کو خاص طور پہ سنیں، داعیان دین کے لیے بہت اہم چیز ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد رہتا تھا، عبادت گزار۔ اس نے دیکھا کہ اس کے علاقے کے لوگ ایک درخت کی پوجا کرتے، درخت کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کو احساس ہوا کہ میرے اللہ کے ہوتے ہوئے غیر اللہ کی عبادت کوئی کیوں کرے؟ تو سوچا کہ یہ درخت ہی کاٹ دوں تاکہ شرک کی جڑیں کٹ جائے۔ کڑاڑی جو ہے وہ کندھے پہ رکھی اور کندھے پہ کڑاڑی رکھ کر کے نکلا۔ اب شیطان کو کب گوارا تھا کہ شرک ختم ہو یا شرک کا خاتمہ ہو؟ شیطان تو گمراہی، کفر و شرک، گناہ، بے باکی، وہ تو فواحشات عام ہی کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ آیا۔ اب یہاں دھیان سے سننا، بہت غور سے سننے کی بات۔ شیطان آیا اور اس نے آ کر کے پہلے اس کو یہ کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ شیطان کی عادت ہے جیسا آدمی ویسی بات۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ درخت ہے، لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، میں اس کو کاٹنے جا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو شرک سے نجات مل جائے۔ اس نے کہا میں تجھے جانے نہیں دوں، اپنا اپنا کام کرو، جاؤ۔ اس نے کہا میں جاؤں گا۔ کہا کہ میں جانے نہیں دوں گا۔ اس نے کہا میں جاؤں گا۔ تو اگر تو جائے گا تو تیرے لیے ایک شرط ہے، اگر تجھے جانا ہے تو پہلے تجھے مجھ سے لڑنا پڑے گا، پھر میں تجھے جانے دوں گا۔ اب چونکہ اس کے اندر اخلاص بھرا تھا، حالانکہ شیطان سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں، شیطان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ 2 انگلیوں میں انسان کو مسل سکتا ہے، کیونکہ وہ آگ سے بنا ہوا ہے نا، وہ آگ سے بنایا گیا، مسلے گا تو انسان مر ہی جائے گا۔ لیکن جہاں اللہ کی رضا ہوگی وہاں اللہ کی قوت بھی ہوگی، یہ خاص بات، اللہ کی طاقت بھی۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر آپ برا نہ مانے تو میں ایک بات کہوں، قربانیوں کے معاملے میں یہ جو کھینچا تانی مچی ہے نا ہندوستان میں، شاید اخلاص میں کمی آئی ہے تو یہ دن دیکھنے پڑے۔ میرا ایمان